بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مجھ سے کیا واسطہ، وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ آخر میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ نے وضو کیا، پھر آپ کے گھر مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کیے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو روب قبلہ کر کے آسمان کی طرف لے اڑا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ سب اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس، آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صحرائے عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا،
آپس میں صلہ رحمی، حال و قال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ کہا بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ، عمر دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں اور بے شمار بحری و برے اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔ ذوالقرنین: تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندہ قوم کا بولا: ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں، بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا: تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہے؟ فرمایا: ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں، بلکہ ہم سب امانت دار ہیں۔ پوچھا: تمہارے یہاں امراء کیوں نہیں ہے؟ کہا: ہم کو امراء کی حاجت نہیں ہے۔ پوچھا: تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہے؟ کہا: کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین نے پوچھا: تم میں اغنیاء یعنی مالدار کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے بتایا: کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ پوچھا: تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا: ہمارے یہاں دینوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں۔ پوچھا: تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہے؟ بتایا: کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ پھر پوچھا: تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ اس نے کہا: کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین نے پھر پوچھا: تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا: ہمارے یہاں حلم اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا: تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا: تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمائندہ بولا: اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں اور ہمارے اندر حسد اور دغا نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا: تم میں کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ بولا: کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پوچھا: تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تند خو کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے بتایا: کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے پوچھا: تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا: تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندے نے کہا: تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ پھر ذوالقرنین نے پوچھا: تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندہ بولا: ہم بچپن سے بلا مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا: تم لوگ آفات میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ بولا: کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا: اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو، وہ کیسے تھے؟ نمائندہ بولا: ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے اور وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلہ رحمی کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر کے رکھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے معذور ہوں۔ دوستو، یہ حضرت ذوالقرنین کی کہانی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے
اور اچھی باتیں سن کر دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔